اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مثبتیت کی ترویج و ترغیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد اور خاص طور سے اپنے پیروکاروں کے اندر چھپی صلاحیتوں اور جوہر کی تلاش میں بڑی مہارت رکھتے تھے تاکہ خود اس کی رہنمائی فرمائیں اور وہ صلاحیت زندگی کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہم کا ایک حصہ توانائی کا انکشاف اور اس کا نئے معاشرہ کی تعمیر مجوزہ مقصد میں استعمال کرنا تھا۔ دیکھیے، اس شخص میں بہادری و گھوڑ سواری کا فن ہے تو فوج کی سپہ سالاری کی ہدایت دیتے ہیں، اور ان کی آواز خوبصورت ہے تو ان کے حوالے مؤذنی کرتے ہیں، اور یہ جو ہیں ان کا حافظہ بہت اچھا ہے تو ان کو مختلف زبان سیکھنے کا حکم ہوتا ہے، اور ان کی تحریر بہت اچھی ہے اور لکھنے پڑھنے سے واقف ہیں تو ان کا انتخاب وحی کی کتابت کے لیے ہوتا ہے، اور شاہان عالم کے نام خطوط نویسی سپرد ہوتی ہے، اور جس کے اندر فن تعلیم کا انکشاف ہوتا ہے اس کے سپرد تعلیم ہوتی ہے۔ اور دیکھیے، ایک صاحب بے چینی اور گھبراہٹ کے شکار ہیں تو ان میں امید و فعل نیک کی مثبتیت پیدا کی جا رہی ہے، اور وہ صاحب غلطیوں کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں تو ان کے لیے رحمت و مغفرت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ اس طرح وہ خوبی و کمی کے انکشاف میں مسلسل منہمک ہیں، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں مثبتیت کی ترویج و ترغیب کے لیے کوشاں ہیں۔ ناموں کی تبدیلی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نئے معاشرہ میں مثبتیت کی جڑیں مضبوط کرنے کے انتہائی خواہش مند تھے، اور انہی لوگوں کی ایک کامیاب امت بنانا چاہتے تھے، تو جہاں کہیں کمزوری دیکھتے اسے دور کرنے میں پہل کرتے، اور جہاں منفی سوچ کا گزر ہوتا اسے مثبت فکر میں تبدیل کرتے۔ اسی قبیل سے منفی سوچ کے معنی دار ناموں کو اچھے بھلے ناموں میں تبدیل کرنا ہے، کیونکہ وہ انسان کی شخصیت سازی ناموں کے کردار سے واقف تھے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر دن پوری عمر کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کو بدل دیتے اور اچھے نام رکھ دیتے۔ ترمذی میں روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ یعنی گنہگار کا نام بدل کر اور کہا آپ جمیلہ ہیں، بہت خوبصورت، یعنی آسیہ نام کو جمیلہ نام سے بدل دیا۔ امام مسلم نے روایت کیا۔ امام ابو داؤد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس، عزیز، عطلہ، شیطان، حکم، غراب، حباب، شہاب نام بدل دیے، اور ہشام نام رکھا، حرب کا نام صلح رکھا، مستجع کا نام انبعث رکھا، عفرہ کا نام خضرہ رکھا، شعب الزلالہ کا وہ شعب الہدا، اور بنو الزنیہ کو بنو الرشدہ، اور بنو رشدہ رکھا، بنو مغویہ کا بنو رشدہ نام رکھا۔ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں ذکر کیا ہے۔ ہم بطور مثال دو ناموں کا تجزیہ کرتے ہیں جن کی تبدیلی کی گئی۔ دیکھیے، حرب کی معنوی حیثیت شخصی ہے، اور سلم کی معنوی حیثیت مثبت معنویت رکھتا ہے، تو حرب کو بدل کر سلم نام رکھ دیا آپ نے۔ اسی طرح مستجع کی حقیقت نیند، سستی اور کم ہمتی ہے، اس کو بدل کر منبعث نام رکھ دیا جو بیداری، بلندی اور مضبوطی کا غماز ہے، اور ناموں کے بارے میں بھی یہی زاویہ نظر ہے۔ اسی طرح غصہ وہ بری عادت جو انسان کی ایجابی قوت کا جنازہ نکال دیتی ہے اور بے شمار انسانی خوبیوں سے عاری کر دیتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بری منفی عادت کا شکار ہوتا اس کی روش کو درست کرنے کی صحیح فہم فرماتے۔ اسی واسطے آپ نے فرمایا غصہ نہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کرنے کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو
اور بار بار فرمایا غصہ نہ کرو، بخاری کی روایت ہے۔ یہ کتنی بڑی نصیحت ہے، کیونکہ غصہ بہت سے مجرمانہ جرائم کا محرک جیسے قتل، جنگ، لڑائی، قطع رحمی، ظلم، طلاق، اس کے علاوہ منفی اثرات کا ذریعہ ہے۔ مثبت توانائیوں کی رہنمائی۔ کامیاب قائد ادارے کی توانائیوں کو ادارے کے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں اعلیٰ مثال تھی اور اپنے پیروکاروں میں توانائیوں اور صلاحیتوں کی تلاش و جستجو میں رہتے۔ جیسے ہی انکشاف ہوتا کہ اس صلاحیت کا موضوع مقام میں تحریکی انداز میں استعمال کرنے کی چند مثالیں پیش ہیں۔ خالد ابن ولید، یہ مشہور صحابی مارکے احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑے تھے، پھر اسلام لائے اور اسلامی فوج کی قیادت کی۔ مارکے موتا میں روم کے خلاف لڑے، فتح مکہ، عراق، شام، روم کے خلاف لڑے۔ 21 ہجری میں وفات ہوئی۔ علامہ ذہبی نے بیان کیا تو یہ خالد ابن ولید فنون حرب و ضرب اور جنگی امور میں قائدانہ صلاحیت نظر آئی، اور قریش کے خالد ابن ولید کے مسلمان ہونے سے پہلے جنگوں میں ان کی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد کیا تھا۔ جب وہ اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں ان کا استعمال کیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیشتر مارکوں کے سپہ سالار اور خلفاء کے عہد میں بھی ان کی خدمات حاصل رہی۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن ثابت کے اندر قوت حافظہ کا انکشاف کیا تو ان کو عبرانی زبان پڑھنے میں لگایا تاکہ اہل زبان سے رابطہ ہو سکے۔ اس لیے مدینہ منورہ کے معاشرہ میں کا وہ بھی حصہ ہے۔ زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہودیوں سے مراسلت کا طریقہ سیکھنے کے لیے حکم دیا اور فرمایا مراسلت میں یہودیوں پر میں بھروسہ نہیں کرتا۔ زید کہتے ہیں 2 ہفتے میں مراسلہ نگاری میں نے سیکھ لی۔ زید کہتے ہیں کہ جب میں نے سیکھ لیا تو جب یہودیوں کے نام خط لکھنا ہوتا تو میں ہی لکھتا، اور جب ان کے مراسلے آتے تو میں ہی پڑھتا۔ اچھی آواز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال ابن رباح کے اندر اچھی آواز کے عمدہ فن کا احساس کیا تو ان کو نماز کی ندا لگانے، اذان کی خدمت سپرد فرما دیا، اور اذان کی کہانی میں ان کا کردار زبردست رہا۔ اذان کا مرکزی کردار تو عبداللہ ابن زید کے خواب کے گرد گھومتا ہے۔ خواب تو عبداللہ ابن زید نے دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پڑھنے کا مکلف بلال کو بنایا، جیسا کہ عبداللہ ابن زید کی زبانی معلوم ہوتا ہے۔ جب صبح نمودار ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی اور خواب کی بات ہم نے سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، بے شک یہ خواب سچا ہے، بلال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور وہ بلند اور پیاری آواز والے ہیں، اذان کے الفاظ ان کو بتاتے رہیں اور وہ اذان کہتے رہیں۔ زید کہتے ہیں جب عمر ابن خطاب نے بلال کی آواز سنی تو وہ پائچہ درست کرتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو برحق بھیجا، میں نے بھی یہی خواب دیکھا جس کی ندا لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ ترمذی نے اس روایت کو درج کیا۔ نمونے تو بہت ہیں، یہ 3 نمونے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے نمونے بہت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار افراد کی مخفی صلاحیتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادراک کیا اور پھر ان سے کام لیا اور صحیح جگہ پر لگا دیا۔ اسے لگا دو۔ بڑی خوبصورت اور شاہکار مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے معاشرہ کی تیاری میں مثبتیت کی ترویج و ترغیب میں نمایاں کردار ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نئی نسل اور معاشرہ سازی تھی جو ہر میدان میں یکتا ہو، علمی و تحقیقی گوشہ سب نمایاں ہو، اور قول کے مقابلے میں عمل کی ترجیح ہو اور موقع کی قدر ہو، چاہے زندگی کی آخری گھڑی کیوں نہ ہو، چاہے زندگی کی آخری گھڑی کھڑی ہو۔
دنیا ختم ہو رہی ہے، قیامت قریب ہو بلکہ آ گئی ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروکاروں سے مخاطب ہیں، اگر قیامت برپا ہو اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو تو لگا سکے تو لگا دو۔ بخاری نے الادب المفرد میں روایت کی۔ اب قیامت آن پڑی ہے اور شجر کاری کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس سے کارکردگی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، اور سخت تند حالات میں اور دردناک واقعات کے لمحات میں رونے واویلا مچانے کی جگہ مثبت رویہ اور کارگر عمل کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہجرت کے واقعے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر مکہ سے مدینہ ہجرت کے ارادے سے چلے اور قریش کے کافروں نے ہر جگہ تلاش کرنا شروع کیا اور بڑے انعام کا اعلان کیا، جو زندہ یا مردہ حالت میں لائے گا اسے ملے گا، ادھر پہاڑیوں اور غاروں سے ہوتے ہوئے غار ثور پہنچے اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ابو بکر چھپے۔ اس سخت ترین گھڑی میں کافروں نے تلواریں سوٹ لی تاکہ سر مبارک قلم کریں یا گرفتار کریں اور انعام پا سکے۔ یار غار ابو بکر غار میں کافروں کے قدم دیکھ رہے تھے اور وہ خوف سے کانپ رہے تھے، مبادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزن پہنچ جائے۔ وہ کہنے لگے جیسا کہ بخاری میں ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا اور میں نے مشرکوں کے نشانات دیکھا تو عرض کیا، اللہ کے رسول اگر ان میں سے کسی نے قدم اٹھایا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو کیا خیال ہے؟ بخاری کی روایت ہے۔ مثبت فکر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن تھا، اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہوتا اس پر بھی عکس پڑتا، اس طرح فضا پرسکون ہوتی اور منفی احساسات کو مثبت خیالات میں بدل دیتے۔ ابو بکر سے طرز گفتگو کا حاصل یہ تھا کہ رفیق محترم کیوں خائف ہیں جب سب سے بڑی طاقت ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، بس شانہ بچا۔ ام المومنین عائشہ کی روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں بکری ذبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بکری کا گوشت کتنا بچا؟ میں نے عرض کیا صرف شانہ بچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شانہ کے سوا سب بچ گیا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ام المومنین حقیقت واقعہ نقل کر رہی ہیں کہ بکری ذبح ہوئی، گوشت محتاجوں ضرورت مندوں میں یہ تقسیم کر دیا گیا، نبی کے گھرانے کے لیے ایک شانہ بچا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت ہی بدل دی، جس کی معنویت کے چار چاند لگا دیا، وہ یہ کہ ضرورت مندوں اور محتاجوں کو جو دیا گیا وہی اللہ کے ہاں باقی رہے گا، جس کے اثرات دینے والا اپنے دل و دماغ میں محسوس کرتا ہے اور اللہ کے ہاں اجر کی امید رکھتا ہے۔ رہا وہ شانہ جو رہ گیا اسے گھر والے کھا لیں گے، ختم ہو جائے گا، اور جو راہ خدا میں خرچ کیا گیا اس کے اثرات نہ اللہ کے ہاں مٹیں گے اور نہ لوگوں میں ختم ہوں گے۔ دینے والے کی طبیعت مسرت کا احساس کرے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شانہ کے سوا سب بچ گیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔